آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، مومن کی نہیں، کس کی؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کہتے کس کو؟ منافق کا لفظ یہ نفقہ سے نکلا ہے۔ نفقہ کہتے ہیں لومڑی کے گھر کو جو 2 راستے بنا لیتا ہے، اندر وہ بل بنا لیتا ہے، سوراخ بنا لیتا ہے، اس کے راستے 2 رکھتا ہے۔ 2 رکھنے پر مفسرین فرماتے ہیں، عرب کے ماہرین فرماتے ہیں 2 راستے رکھنے میں اس کی نیت یہ ہے، اگر مجھ پر دشمن نے یہاں سے حملہ کیا تو وہاں سے بھاگوں گا، اگر دشمن نے وہاں سے حملہ کیا تو یہاں سے بھاگوں گا۔ منافق نے بھی اسی طرح 2 راستے رکھے ہیں، اگر مجھے اسلام سے مالی فائدہ ہوا تو مسلمان کہلاؤں گا، اگر کفر سے فائدہ ہوا تو کافر کہلاؤں گا۔ ایک کشتی اسلام والوں کے ساتھ، ایک کشتی اسلام والوں کی اس پر پیر اور دوسری کشتی نفاق والوں کی اس پر پیر۔ جو تیرتا رہے میں اسی میں رہوں، جو ڈوبتا رہے میں اس سے بچ جاؤں۔ تو حالانکہ اسلام ڈوبنے کے لیے نہیں، اسلام ترقی کے لیے ہے۔ ایک ان کی یہ کم ظرفی اور یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں طرف فوائد کو تلاش کرتے ہیں، 2 رخا جس کو کہتے ہیں، ادھر سے فائدہ ملا تو میں اس کا، اس سے فائدہ ملا تو اس کا۔ مولوی صاحب سے جب تک فائدہ ملتا رہے گا مولوی صاحب کو بڑا نیک کلمات کے ساتھ یاد کرتا رہوں گا، جس دن فائدہ کسی دوسری طرف سے ملا تو اسی مولوی صاحب کی عیوب تلاش کرتا رہوں گا۔ یہ نفاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مثال دی ضمناً، کسی کی طرف کوئی اشارہ بازی نہیں، ذرا ذہن کو حاضر رکھیے، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی کسی سے ظاہری طور پر اگر فائدے حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے تعریف کے جناب والا بڑے بڑے کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جب وہ فوائد ان سے نظر نہیں آتے تو پھر اس میں عیب نظر آتے ہیں۔ تو منافق کو بھی جب اسلام سے فائدہ نظر آتا رہا تو اسلام کے احکامات کی بڑی خوبصورت کلمات کے ساتھ وہ تعریف کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ اب اسلام نے تو زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر لازم کر دیا، بھئی یہ تو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، فطرہ بھی دینا پڑے گا، جہاد پہ بھی جانا پڑے گا، سردیوں میں وضو بھی کرنا پڑے گا، گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا پڑے گا، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ تو یہاں وہ پلٹی کھا لیتا ہے، گھوم لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں تو مجھ پر بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے، اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مصرے میں جواب دیا، عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کریم کے سامنے وہ اپنی عقل کو قربان کرتے ہیں۔ عقل یہ کہتا ہے کہ ہاں وہاں آپ کو نقصان ہے، یہاں آپ کو فائدہ ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ عقل کی بات نہیں مانتا، سب کچھ مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دیتا ہے۔